ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے منگتو سنبھال کے۔ یہ جو بیٹھے ہیں ٹائیاں ٹوئیاں لا کے نہیں پھرتے، منگتے۔ آپ اس دن کا انتظار کریں جب قبروں پہ ٹیکس لگے گا، اور دھمکی کیا ہوگی کہ جو قبر لاوارث ہیں اس کو خالی کر دیا ہے۔ کہ سورج تواڈے پیو دا، سورج تیری پھپھی دا، that I'll go to the court۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اس کا نقصان نہیں، ان کو ننگا کرنے کے لیے سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، عدلیہ ہے، انصاف نہیں۔ چلو کرو مینو اندر۔ میرے تو بات کرتے کرتے آبادی بڑھ گئی ہوگی، 2-4 لاکھ سے بڑھ گئے ہونے، اس پروگرام کے دوران ہی بڑھ گئے ہوں گے۔ دعائیں آپ کے لیے، ہم سب کے، پاکستان کے لیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت پہلے کی بات ہے، معین اختر مرحوم تب زندہ تھا، بہت کئی سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے ایک بار ایک مصرع بولا، ایک فلم تھی میرے بچپن میں بیداری، وہ چربا تھی انڈیا کی ایک فلم جگرتی کا، یعنی فلم کا نام بھی چوری تھی۔ جگرتی کا اردو میں ترجمہ ہے بیداری۔ اس میں جو ہیرو تھے وہ تھے سنتوش کمار مرحوم، کمال کے فنکار تھے۔ ان پہ ایک گیت پکچرائز ہوا، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ معین اختر نے اس کی پیروڈی کی اور پتہ کیا کہا؟ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے منگتو سنبھال کے۔ یہ جو بیٹھے ہیں ٹائیاں ٹوئیاں لا کے نہیں پھرتے، منگتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ سے ایک پرسنل ریکویسٹ کروں گا کہ سینٹ کمیٹی نے لوڈ شیڈنگ اور سولر سسٹم ٹیکس پہ بہت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ کرنے والے ہیں چیئرمین کمیٹی سیف اللہ ابڑو اور دوسرے ہیں کامل آغا۔ ان کے حق میں صحت اور تندرستی کی آپ نے دعا کرنی ہے اور ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ میں بھی اس پروگرام کے آغاز میں ان دو زندہ ضمیر، حالانکہ سیاست دانوں کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، ان سے زیادہ ڈھیٹ اور بے شرم کمیونٹی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی، لیکن ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس میں ایکسیپشنز ہیں۔ سو جتنے درد دل سے یہ بات کی ہے انہوں نے، کامل آغا نے اور سیف اللہ ابڑو صاحب نے، اس پہ میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے ویورز کی طرف سے بھی۔ لیکن تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے، یہ انہوں نے کہا بس سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی ٹیکس لگانا باقی رہ گیا ہے۔ اچھا، اب سمبولکلی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو معصوم اداکار تھے، حلال کھاتے تھے، کمیشن کک بیک نہیں کھاتے تھے، لوگوں کی ہڈیوں کا قورمہ نہیں کھاتے تھے، سوپ نہیں پیتے تھے، یہ لوگوں کی کے پیٹ سے انتڑیاں نہیں نکالتے تھے، یہ ان کی کھالوں میں بھس بھر کے کمروں میں نہیں سجاتے تھے۔ یہ فنکار لوگ تھے۔ اصل گناہگار اور مجرم کون ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ابھی ایک پروگرام میں ایک بات کر کے ہٹاؤں کہ پہلے کبھی مغلوں نے اس کو لوٹا، کبھی افغانوں نے۔ احمد شاہ ابدالی ہمارا صوفی شاعر کہتا ہے، کھادا پیتا لاہے دا تے باقی احمد شاہد۔
मुगलों ने भूख, नंग, गुर्बत, मुहावरे सुनाऊं आपको, खुदा की कसम आपके होश उड़ जाएं। बर्रे सगीर की किस्मत में भूख, नंग, आप अफगानों शफगानों को, हम उनको बड़े हीरो शीरो, कोई हीरो शीरो नहीं। आप पंजाबी उर्दू के पुराने मुहावरे, आपको लगेगा सवाए भूख के यहां था ही कुछ नहीं जो आज है। कितना बच्चा आपका स्टंटेड ग्रोथ, मतलब कुछ भी नहीं, दौले शादे चूहे। कितने लोग खते गुर्बत पे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, इस तरह के इदारे कह रहे हैं। अच्छा, सुल्तान राय और मुस्तफा कुरैशी को माफ कर दें, आप उस दिन का इंतजार करें जब कब्रों पे टैक्स लगेगा। और धमकी क्या होगी कि जो कब्र लावारिस है उसको खाली कर दी जाए, जो टैक्स दे सकेंगे लवाहिकीन वो वहां मुर्दे दफना है। खुदा की कसम, इस तरह तो मुगलों ने, मैंने अभी आपको मिसाल दी है अजीम तरीन सूफी शायर की, खादा पीता लाहेदा ते बाकी अहमद शायदा। जो आपने खा लिया वो आपका, जो आपने पहन लिया वो आपके तन पे, बाकी वो लुटेरा है, डाकू है, ले जाएगा। हमारे ये हीरो बनाए हुए हमने मुगलों के जमाने में, ये मुहावरे मैंने बनाए हैं। अगर आपको दिलचस्पी हो, मुझे आप लोगों में से चंद दोस्त, हमारे साथी अगर कहें तो मैं एक पूरा प्रोग्राम भूख नंग के बारे में जो इशारे हैं, जो मुहावरे हैं, वो मैं बयान करूंगा, आप दंग रह जाएंगे, सदियों पुराने। अच्छा, अब कब्रों पे टैक्स का इंतजार करो और किसी को शर्म नहीं आनी। कमेटी की गैर एलानिया लोड शेडिंग और सोलर पे टैक्स खत्म करने की सिफारिश। N45 मंसूबे में NHA की माली बोली रोक दी गई। ये अवाम की बोली लगाते हैं। मैं एक औरत चीख रही थी, सफेद पोशाक, बहुत गरीब नहीं, वो बद्दुआएं दे रही थी और उसका एक जुमला सुने, शायद आपने भी देखा हो, कि सूरज तुहाडे प्यो दा, सूरज तेरी फुफी दा। मैंने खुद ये बात की है अपने पिछले किसी प्रोग्राम में कि दैट आई विल गो टू द कोर्ट, इसलिए नहीं कि मुझे उसका नुकसान, नहीं, इनको नंगा करने के लिए तुमने खास कंडीशन से खास पैकेज, लोगों ने लाखों रुपया उस पे लगाया। हमारे घर में 5-5 लाख रुपए का बिल आता था, तंग आके आई स्पेंट, आओ चेक करे कोई, ये आ जाए 27-28 लाख रुपया खर्च करके। वो तुहाडे प्यो दा सूरज, कल तुम ऑक्सीजन पे टैक्स लगाओगे, बस करो। और मेरी इस चीखो पुकार और एहतजाज का मेरा जाती प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पे बहुत करम है उसका। न गैस है, न बिजली है, न कुछ है। कर क्या रहे हो तुम? तुम्हारी टाइयां और सूट ही नहीं खत्म होते, तुम्हारे दौरे नहीं मुकते, कर की रहे हो? What are you delivering to this nation, to a common man? अच्छा, आगे माशाल्लाह स्टेट बैंक, वेयर इज द स्टेट? स्टेट बैंक है, स्टेट नहीं नजर आती किते। जिवें पुलिस है ते नाल जराइम भी है ने, हस्पताल ने इलाज नहीं है, गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, अदलिया है, इंसाफ नहीं। चलो करो मेनू अंदर। खुद लॉयर्स कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो पर वक्त ना मिले वो इंसाफ है ही नहीं। यहां तो वैसे जो कुछ होता है आप सबको पता है, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये लस्को फेस्को है ने, बिजली नहीं है, सुई नौदन या जो कोई भी है ये वो है, गैस नहीं है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अदालतें हैं, इंसाफ नहीं है। व्हाट इज दिस? 2-3 साल पहले की बात है, हमारे हाई कोर्ट के कोई बाज़मीर होंगे, खानदानी होंगे,
وہ جج رو پڑے تھے سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, میں اس پہ معافی چاہتا ہوں, میں بھول گیا ہوں. جس بندے نے کیس کیا تھا اس کا پوتا عدالت میں کھڑا تھا اور اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی. He had tears in جج. وہ کوئی نسلی آدمی ہوگا نا. سو اب ماشاءاللہ میں نے کہا نا اسٹیٹ بینک ہے. اسٹیٹ کہاں ہے؟ شرح سود میں 1% اضافہ. اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مشرق وسطیٰ کی جنگ سے معیشت کے شدید خطرات. اچھا یہ کدوں نہیں سن؟ یہ جڑا اس ویلے ساڈا وزیر اعظم ہے یہ بھرا سی جنہیں کہ ایسی قرض اتارو ملک سنوارو, وہ قرض میں چڑھایا ہے. یہ آپ لوگوں کی گورننس نے چڑھایا ہے, اور جب تک انہیں ٹھیک جگہ نہیں چڑھاؤ گے یہ رکے گا نہیں. اس ملک میں سیدھا جٹ کا حساب کرو, جو جتنی دیر اقتدار میں رہا اسی کے حساب سے قرض ان پہ تقسیم کر دو. ان کی جائیدادیں, ان کے فرنیچر, ان کی گاڑیاں کرکی. اور یہ بڑے اور طرح کے لوگ ہیں شاطر, انہوں نے باہر چمچا گیریاں کر کے, پیر پکڑ کے, خوش آمدیں کر کے, یہ کر کے وہ کر کے انہوں نے اپنے تعلقات بنائے ہوتے ہیں. وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہیں گے کبھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہمارے تو یہ چمچے چماٹ ہیں, ان کے ملکوں میں جائیدادیں ہیں, فیکٹریاں ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو ایک جواب ہمارے حکمرانوں کے پاس اگر حوصلہ ہو, ہمت ہو, کسی بندے کے پاس, وہ ایک جواب دے کہ جی ٹھیک ہے ہم ان کو اسی طرح VVIP ٹریٹمنٹ دیں گے, اتنا انہوں نے لوٹا ہے اور یہ ہمارے پاس ثبوت ہے. جن کے ثبوت نہیں ہیں ہم وہ نہیں مانگ رہے, تسی دے دیو تواڈے ایڈے پھوپھی دے پتر نے تھے. حل ہے لیکن کرے گا کون؟ مانا شرح سود میں ایک اچھا مہنگائی بڑھنے کا امکان کا دعوے وہ بڑھی جا رہی ہے. اسٹیٹ بینک نے کہا ہے اگلی چند سرمائی کے دوران ہدف سے اوپر رہے گی مہنگائی. یعنی صرف اچھا وہی بات ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے, اس ملک کو رکھنا, کیا کہا تھا میں نے ابھی, اس ملک کو رکھنا میرے آگے خوشبو تیل مہنگا ہونے سے عوام کی مشکلات, FDR وصولیاں کم, وہ تھوڑیاں کر دے. وہ پہلے ایک طبقہ ہے تنخواہ دار جو ریکارڈ پہ ہوتا ہے, اور ادھر بھی ایک اور کام شروع ہو گیا کہ یہ ایگریمنٹ کچھ اور کرو, بھاڑ میں جاؤ, چوروں چکاروں کو ہم نے کچھ نہیں دینا. جن سے لینا چاہیے ان سے لیتے نہیں, یا نہ ہونے کے برابر لیتے ہیں. یہ نہیں کہ لیتے نہیں, کاغذی کاروائی, خانہ پوری وغیرہ یہ وہ سارا. اچھا اب چلتے ہیں وزیر مملکت برائے صحت مختار احمد بھٹ صاحب ہیں, کوئی میں نہیں جانتا, میں نے تو نام بھی آج ہی پڑھا ہے. 2050 تک پاکستان کی آبادی 50 کروڑ تک پہنچنے کا خدشہ. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, میں 20 پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بکواس ہے. پاکستان 25 کروڑ یہ مردم شماری کر دی ہے, وہ 2829 کا. مثالیں دے کے سمجھایا ہے کہ اکنامکس میں ایک چیز آپ کو سمجھائی بتائی جاتی ہے کہ جہاں ٹرینڈ ہو پاپولیشن بڑھنے کا, وہ 1 2 3 4 5 کر کے نہیں بڑھتی. آبادی بڑھتی ہے 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32, 32 سے 64. یہ ایک دوسرے کو کھائیں گے, اور یہ کام شروع ہو چکا ہے. لیکن بغیر بےحس موٹی کھا لیں, اپنے ٹیڈ تونداں پریاں ہی نے, سارا کچھ ٹھیک ہے تو پرواہی کوئی نہیں. یہ کام شروع ہے. چند دن پہلے پتہ نہیں, میں نے کل آپ کے اس پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک باپ 2 بیٹے 5 گز یا 5 فٹ زمین کے لیے مارے گا. واٹ از دس, کیا ہے؟ اچھا, اور ساتھ انہوں نے کہ 2050 26 ہے, another 24 years, اس سے پہلے ہو جائے گا آبادی 50 کروڑ تک پہنچنے کا خدشہ ہے. وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں, بندے کو اپنا گوشت اتار کے پیٹ بھرنا پڑے. یہ میرا نہیں کسی اور کا مصرع ہے.
وہ بھوک ہے اعضاء کہیں اعضاء کو نہ کھا لیں. کیا جب انسان ایک دوسرے کو کھاتے ہیں تو بیسیکلی ہمارے آقا کا فرمان کیا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر میں آپ کو لوٹتا ہوں, آپ اس کو لوٹتے ہو, اب وہ کسی اور کو لوٹ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, جس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم درد محسوس کرے گا, لیکن بے حسی طاری ہے جو اوپر سے آئی ہے. اچھا, ساتھ مختار صاحب نے کہا ہے کہ آبادی کے سیلاب کے سامنے بند نہ باندھا تو آنے والے برسوں میں یہ ملکی وسائل کو مزید تیزی سے بہا کر لے جائے گا. ہو چکا ہے یہ. مختار صاحب, تجھے شاید اکنامکس نہیں پڑھی. میں کتنی بار کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں یہ ریورس ہو ہی نہیں سکتی. مثالیں دی ہیں, بہت بڑی توڑی دی پنڈ کھل گئی ہے اور آندھی آ گئی ہے, کوئی مجھے جادوگر سمیٹ کے دکھائے. لیاؤ, یا ڈھلان سے گاڑی نیچے جا رہی ہے, ہینڈ بریک بھی فیل ہو گئی ہے, دوسری بھی. یہ ریورسیبل نہیں ہے. اب بھی وقت ہے. افقی عمودی ایسے اور ایسے تبدیلیاں, جوہری تبدیلیاں لاؤ تو شاید, ورنہ another 2, 3, 4, 5 years یہ ریورس دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکے گی. پھر چاہے پھانسیاں دے لو, ککھ نہیں ہوگا. اچھا, یہ ملکی وسائل کو دے. اچھا, آگے ہر سال میں تقریباً 60 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں. میں نے ایک بار پروگرام اس طرح کرتے ہوئے کہا تھا, وہ یار میرے تو بات کرتے کرتے آبادی بڑھ گئی ہوگی, 2-4 لاکھ سے بڑھ گئے ہونے, اس پروگرام کے دوران ہی بڑھ گئے ہوں گے. اچھا, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے اشروں پہلے, میرا خیال ہے 30-35 ایئرز اگو, جب میں آیا کالم نگاری میں, تو میں نے پہلا کالم لکھا, ریکارڈ پہ میرے مجموعوں میں شامل ہے. پہلا کالم, آبادی ڈیش بربادی. اور اپنے ساتھ میں نے یہ عہد کیا کہ ہر سال کم از کم 1-2 کالم ہے آبادی کی بڑھوتری پہ, لیکن بے غیرتوں پہ کوئی اثر نہیں. اور پتہ نہیں کتنے کھرب روپیہ یہ کھا گئے ہوں گے. when I was a teenager, اس وقت خاندانی منصوبہ بندی, ایک بڑا محکمہ, بڑے دفاتر فلانا, کہیں سے ان کو خیرات ملی ہوگی, کھا کو گئے. اشتہار, بڑے بڑے بورڈ, اخباروں میں اشتہار چھپتے تھے, کم بچے خوشحال گرانا, بچے 2 ہی اچھے, وغیرہ وغیرہ. میری ایج کے یا مجھ سے کوئی 10 سال کو چھوٹے میں ہوں گے, آپ ان سے تصدیق کر لیں. کہاں گیا وہ؟ فورن ایڈز وغیرہ سب کھا پی گئے. یہ بار محلات ایویں نہیں بنتے. ایک کامن مین کے لیے تو 3 مرلے کا گھر جو ہے وہ خواب سے بھی آگے جا چکا ہے. بہرحال, جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کمزور دکھائی دے رہا ہے اور اسے سبکی کا سامنا ہے. واشنگٹن کے پاس اس تنازع سے نکلنے کا واضح راستہ موجود نہیں. ایرانی قیادت نہایت مہارت سے مذاکرات کر رہی ہے اور توقع سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی ہے. یہ ریالٹی ہے. امریکہ آگے گیا تو پھر آگ بہت پھیل جائے گی. یہ ہمارے چند تجزیہ نگار اور دانشوروں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چائنا اور رشیا امریکہ کو ایک حد سے آگے جاتا دیکھیں گے تو پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. So they'll have to put a full stop. اگر وہ پاگل پن میں آگے جاتے ہیں تو پھر یہ پاگل پن دنیا کو کس بھاؤ پڑتا ہے, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایرانی قیادت نہایت مہارت سے مذاکرات کر رہی ہے اور توقع سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی ہے. میں نہیں کہا. جرمن چانسلر, اور وہ ہمارے طرح ٹٹپونجیے وغیرہ نہیں ہوتے. وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کبھار ایسی عظیم شخصیت پیدا ہوتی ہے. نارملی وہ سینسیبل لوگ ہوتے ہیں. آخری بات, برطانوی خبر ایک ایجنسی کے مطابق امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں ہیں کیونکہ اس میں ایران کی جوہری پروگرام سے متعلق کوئی بات شامل نہیں. ان تجاویز میں پہلے جنگ بندی اور پھر مستقل جنگ بندی کی ضمانت شامل ہے. ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کی پیشکش
امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے ساتھ مشروط کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سب ہو جائے تو پھر ایٹمی پروگرام پہ بات ہوگی. ریالٹی. اب میرا نہیں خیال کہ وہ اس پہ پسپائی اختیار کریں گے، اور اگر یہ چارج، یہ جارحیت جاری رہتی ہے امریکہ کی طرف سے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. یہ کبھی ہوا نہیں. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، دونوں کے اوپر کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، وہ یہ پوری دنیا ایویں نہیں انوالو ہو گئی تھی، درجہ بدرجہ ایک 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 کر کے. تو چائنا، اور پتہ ہے مجھے اسٹرپ ہو چکا ہے امریکہ، وہ کہے گا یار بس روس بھی، یہ تو پھر سپریم پاور بن جائیں گے. وہ ایک خاص حد تک دیکھیں گے ادروائز. اور اس کے بعد میں یہ بھی عرض کر دوں کہ چائنا کے دو پڑوسی وہ بھی ایٹمی طاقتیں، ان کو بھی اس وقت فیصلہ کرنا پڑے گا. میں نہیں جانتا یہ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور میں بڑی دیر سے یہ بات اشاروں کے نام اب میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب لاسٹ راؤنڈ ہے امریکن سپریمیسی کا. تھینک یو ویری مچ.